آدمی بھلاٹ میں آ جاتا. اور یہ بھی تذکرہ کرا تھا مسجد میں گئے تو دعا بیت الخلاء کے پڑھتا, بیت الخلاء گئے تو مسجد کے پڑھتا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. نماز میں سستی رہتی ہے, نماز پڑھنے آتی پڑھنا جلدی فرض پڑھنے کو جلدی 2-3 منٹ میں نماز ختم ہونے کو مسئلے میں نماز سستی رہتی ہے. دوسرا کادوں بولنے گئے بیچنے گئے مائنڈ صحیح ایکسیپٹ کھلتا نہیں, مائنڈ کسی کے بات کرنے گئے تو مائنڈ جلدی کھلتا نہیں. آنکھ میں ایسا کہ سوچ میں آنکھ میں درد ایسا کمزوری جسم میں ایسا رہتا. ان کو یہ مسئلہ یہ میں ہے بالکل معلوم وہ اس میں کیا ہے گا تو بہت سے انسان پھٹاتے نہیں چیز. اب ہر چیز کو ہمیں لکھ جاگو رجعت میں لکھ جاگو ذکر کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ تو سستی کاہلی کمزوری یہ شیطان کے دوستاں ہیں. اب میں تمہارے کو اس کا تذکرہ کر کو تھا پرسوں رجعت کے اس میں کیا ہے آدمی کو سستی کرتا شیطان, کمزور کرتا اور آپ کو آدمی بھلاٹ میں آ جاتا. اور یہ بھی تذکرہ کرا تھا مسجد میں گئے تو دعا بیت الخلاء کے پڑھتا, بیت الخلاء گئے تو مسجد کے پڑھتا. یہ چیز کا تذکرہ پرسوں کرا تھا تمہارے ساتھ. اب اس میں ہر چیز بھی شیطان سے نہیں ہوتے, ہر چیز بھی جنات سے نہیں ہوتے. اس میں الگ الگ کیٹیگری کا رہتے ہیں. جو انسان ہو شروعات میں ایک چیز کی عادت پڑتا نہیں تو وہ عادت اسے عادت ہوئے تک انہیں دل کے ساتھ وہ کام کرے تک اسے انہیں کیا کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اب اس کے ایگزامپل دینا کہ تو ہمیں نماز کو عادی نہیں, پہلے شروعات ہوئی ہماری نماز کی تو کیا ہوتا آدمی کتنا کرے تو بھی نماز میں ٹھہرتا, کیا کی یاد آتا, نماز میں ٹھہرتا دکانیں یاد آتا, نماز میں ٹھہرتا ڈر شروع ہو جاتا, نماز میں ٹھہرتا ہم میری جورو کیسی ہے کہ میری بچی کیسے ہے کہ گھر میں یاد آتا. اب ذرا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ بھی انسان میرے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں تو ضم سورہ لگانا سو ڈائریکٹ رکوع میں چل جاتے, نہیں تو سجدے میں چل جاتے, نہیں کہ تو کیا تو دوسرے گانے شروع ہو جاتے ان کی زبان سے. اب اس میں شیطان جو ہمارے دلوں کے ساتھ کتنے نزدیک رہتا ہے, انسان کے دماغ کو موٹیویٹ ہو سکتا آسان سے کرتا. اب ویسا ٹائم کو ہمارا جو اکثر جو ٹائم ہے نماز کے بعد, پہلے چیز اس سے پہلے بھی میں تذکرہ کرا تھا, انسان کو دل دماغ یہ کوئی جگہ کو ہے ہر ایک جنے کو معلوم, ایون سائنٹسٹ کو بھی معلوم, کسی بھی سب کو معلوم. لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ ضبط کر کو ہے, ضبط کا معنی کیا ہے چھپا کو ہے, دکھائے نہیں, اسے بند کر کو ہے. اسے جو انسان جو ڈیسائیڈ ہوتا ایک کام میں کرنا, ایک ایسی حالت میں کرنا. ایک بار انسان اگر کوئی بات کو یہ کرا ہے ایکسیپٹ کرا ہے میں کیسی حالت میں کرنا کر کو, تو پہاڑ بھی سامنے آئے تو اللہ کا نام لیا تو انہیں پہاڑ کو بھی خود کو رکھتا. اب یہ جو ڈیسائیڈنگ ہوتا ہمیں بولتے ہیں دل دماغ کر کو, یہ دل دماغ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. اگر خدا نخواستہ یہ چیز انسان کو کہاں ڈیسائیڈ ہوتا اگر کو معلوم ہو کر ہے تو شیطان وہاں تک بھی جانے دیتا نہیں. انسان کامیابی اصل دنیا میں ملتی نہیں انسان. اب یہ چیز رکھنے کی وجہ سے دل و دماغ کے اوپر کمزوری آنا ضروری ہے, کامن ہے. نماز کے اندر بلاٹ آنا کامن ہے. کئی کو تو ایک انسان ایک کام کو گیا نئے کام کو, دنیا کا مثال دیتا ہوں نہیں دینا, اس میں عبادت کا مثال ہے. کام کو گیا اسے پورا 6 مہینے 7 مہینے سال 2 سال لگے تک بھی وہ کام اسے سمجھ میں آتا. ایک بار سمجھ میں آیا تو آدھا سمجھ میں آتا, نہیں تو ذرا سمجھ میں آتا. اب اس میں جو انسان ہمارے کو نماز میں آ جاتا ہے, جلدی رکوع کرتا ہے اور آپ کو جلدی سجدہ کرتا ہے اور دھن کر کو نماز ختم کرتا ہے اور اس کے اندر بھلاٹ آتی ہے, تو انہوں نماز کے بعد 5 منٹ ذکر اللہ میں مشغول ہونا ضروری ہے. اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا ضروری ہے. اللہ کے ذکر میں جو مشغول ہوتی تو کیا ہوتا, دل پہ دماغ پہ انسان جہاں ڈیسائیڈ ہوتا, یہ چیزوں کے اوپر اللہ کی جو تجلی ہے, اللہ کا جو نور ہے ہمارے اوپر برستی, تو کیا ہوتا شیطان ان کے اوپر زیادہ کاریگری نہیں کر سکتا. اب یہ بات بھی ثابت ہے انسان کی کہ
کہ انسان جب سو جاتا تو اس کے جسم میں 7 جگہ انسان کے اندر سوراخ ہے، ایک نہیں دو نہیں 7 جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سوتا تو شیطان ان کی انسان کے جہاں ہول سوراخ بولتے ہیں نا، اس کے اوپر شیطان کا پھونکار ہوتا، پھونک مارتا، زہریلی پھونک مارتا۔ تو انسان کیا ہوتا، صبح ہی اٹھنے کے بعد اسے وہ پھونک کی وجہ سے رات میں جب سوتے ہمیں ارادہ کر کو سونا، اللہ مجھے کیسی حالت میں تہجد کی نماز، اگر ہمیں وہ تمہاری مرضی ہے تہجد کی نماز پابندی فجر نماز کی اٹھنے کی کیسی حالت میں، یہ میری ذمہ داری نہیں تیری ذمہ داری ہے، مجھے اٹھا، ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیسا بھی اٹھاتا۔ اذان ہوتی رہتی ہے، آدمی کو سستی آگے رہتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، اٹھ سکتا نہیں کھاٹ کو پر سے، بعد میں گئیں گے لے، بعد میں اٹھیں گے لے، دیکھے تو پھر 7 ہو جاتا۔ اب 7 ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو انسان ہو قضا کیا کرتی ہے، کیسا بھی چلے گا فرض نماز کر کو بول لیتے۔ اب یہ چیز نہیں آنا کا تو جب انسان کے اٹھ کو انسان ہوش میں آتا تو پہلے کیا کرنا، ہمیں دعا پڑھنا، اس کے بعد ہمیں ایمان سے اٹھیں تو کلمہ بھی پڑھنا، کلمہ پڑھنے کے بعد اب جیسا انسان اعوذ باللہ، یا اس سے پہلے میں بہت سے ویڈیو میں تذکرہ کر رہا ہوں، انسان اٹھنے کے بعد اپنے پیشانے کے اوپر ہاتھ رکھو، اگر نہیں رکھتے تو تمہاری مرضی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، 7 مرتبہ ہاتھ کو دم کرو، ناک میں، آنکھ میں، کان میں، جسم میں، جہاں جہاں ہمارے یہ ہے جسم کے ہولس ہے، سوراخ ہے، وہ جگہ پہ دم کرو، جسم پورا یہ کرو، تو اللہ چاہے تو شام تک، ایمانی کتابوں میں بھی پڑھا ہوں، شام تک شیطانی اثرات اس کے اوپر نہیں ہو سکتے۔ اب تمہیں پوچھ سکتی ہوں کوسا تو ایک ایسا ذکر ہونا ہمارے کو خالی پڑھتے سے ہمارے کو کام بننا کو، تو یہ دنیا اتنی سستی نہیں۔ آخری وقت میں جب ملک الموت آ کو سامنے ٹھہرتا وہاں بھی شیطان رہتا، وہاں ہمارا مین کاریگری ہے، ہمارے کو آخری دم تک دنیا سے ہماری روح قبض ہوئے تک ہمارے کو امتحان کی جگہ ہے۔ اس کے واسطے جب تمہیں اٹھتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، انسان اٹھتا، باتھ روم جا کے آتا، پھر وضو کر لیتا، جیسا انہیں وضو کرتا رہتا آٹومیٹک سے اس کے جسم کے اندر جہاں جہاں زہریلی پھونک ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں ہمیں آپ کو اس کی پابندی کرنا، دعاؤں کی پابندی کرنا صبح کے ٹائم میں، پھر آپ کو کیا بولتے ہیں عصر کے بعد۔ اب اکثر بچے بیمار ہوتے ہیں، اب یہ بچہ کا نہیں ہے، بڑے آدمی کا مسئلہ ہے، اکثر بیمار ہوتے ہیں بچے، تو اب ان کو کیا کرنا، میں اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بھی تذکرہ کرا ہوں، اللہ کے نبی مغرب کے بعد بچوں کو باہر نکلنا منع کرتے تھے اور ان کو دعائیں پڑھ کو سکھاتے تھے۔ یہ کیا ہے، پڑھنے کا رواج بھی تھا اس زمانے میں، نہیں تو پڑھانے کا رواج تھا، نہیں تو دم کرنے کا رواج تھا۔ یہ سب چیزیں ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے کو کیا کرتا ہے، نماز میں گئے تو دنیا یاد آتی ہے، نماز میں گئے تو شیطان کا بھی نہیں غلطی، ہمارا انسان کا بھی غلطی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرتا، اور ایک انسان کیا ہوتا، وہ ہمیں جماعت کے اندر بچپن میں ایک کہاوت سنتے تھے، ایک اللہ والا تھا، کیا ہے، جماعت کو جا کے آیا، نہیں اللہ کے راستے میں جا کے آیا، ایسا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اب یہاں علم کا بھی ڈفرینس ہے، ایسا ایمان مضبوط ہو گیا۔ ایک کیا ہے، ایک جگہ میں آدمی کیا کرتے تھے، ایک جھاڑ کو پوجا کرتے تھے، خدا مانتے تھے، انہیں کیا کرا، اٹھا لے گیا کوئتا مارنے کا واسطے، اور جاتے وقت بیچ میں شیطان کیا کرا، اسے رکایا، ارے بھائی کام جاتا ہے کر کو، رکایا تو نہ رکایا نہیں، دونوں لڑ لے تو شیطان نیچے گرا، گنا اوپر بیٹھا، گلا دبانے لگا، تو انہیں کیا بولا کہ تو اب یہاں بات بھی یہ ہے، اللہ کا رحم بھی ہمارے ساتھ ہونا، علم کی اخلاق بھی ہمارے ساتھ ہونا۔ تو انہیں کیا بولا، یہ کہاوت ہے یا سچ ہے، میں تو سنا ہوں اللہ عالم، یا ہمارے ایمان کی اصلاح کے واسطے اللہ کی مرضی کر کو سنا ہے چیز۔ تو انہیں کہنے والا کیا بولتا ہے، نیچے گرنے والا شیطان بولتا ہے، ارے بھائی تو کہیں کو جا کو وہ جھاڑ کو مارے تو کیا آتا تھی، کیا تو فائدہ ہے، نہ کیا تو پیسے آنے والے ہیں، نہیں کیا تو سننا ملتا تجھے، میں سونے کے 80 روپئے رکھتا ہوں، تو سو جا کو گھر میں، سو جانے کے بعد تھکیا اٹھا کو دیکھ صبح ہی سونے کے 80 روپئے ملنے کے بعد تیرا کام تو کر لے، ان کا کام انہوں کر لیتے ہیں، کہیں کہ تو وہاں جا کو مار ڈالتا انہیں دیا، تکلیف دیتی دیے مارتے۔ اب اس کے اندر علم کی کمی، علم کی سوچ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کیا کرا، سیدھا جا کو سو گیا، سوئے صبح ہی اٹھے تو فجر کی نماز کو سننے کے، یا کوئی پیسہ ملی اسے، ملنے کے بعد 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن کے بعد کیا ہوا، پیسہ آنا بند ہو گیا۔ کہیں کو یہاں تک انہیں جب تک نیچے ڈالا شیطان کو، اس کا ایمان کرٹ تھا تو شیطان بھی اس سے ڈرتا تھا۔ ایمان والے کی ایمان میں، تقویٰ میں، جب پرہیزگاری میں قوت پہنچتی رہتی، شیطان بہت دور رہتا ہمارے سے، دور رہ کو کھیلتا رہتا، انہیں کام ملتا، عورت کا نہیں ملتا، پیسے کا نہیں ملتا، کام ملتا، کدھر ملتا، یا کوئی جورو کیا تو بولے تو کیا تو کمزور ہوتا، نہیں کون تو باہر والے بولے تو کیا تو کمزور ہوتا، نہیں اچانک کون تو آیا ہمارا معلوم ہی نہیں، ہمارے کو آ کو گالیں دیا،
اس کی بات ہمیں کہیں کو سننا، یہاں کیا تو کمزور ہوتا، انہیں کوشش کرتا رہتا، لیکن ہماری کوشش کیا ہے، جو بھی ہوتا تو اللہ کی مرضی ہے، تقدیر تیرے فیصلے میں ہے، تو میری زندگی میرے اولاد پورے تمہارے ہاتھ میں ہے، تو کیا کر تیری حفاظت میں رکھو، ہمارے کو چلا۔ جب دوسرے پھر ذرا دن کے بعد انہیں پھر کوئدہ لے کو گیا وہ قتلنے کے واسطے، شیطان ان کو دونوں کے بیچ میں جھگڑا چلے، تو شیطان کے نیچے انہیں ہے، اس کے اوپر شیطان ہے۔ اب اس کا وجہ کیا ہے، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، جب ہمیں ایمان پر آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب انہیں ایمان نہیں لائے، ان کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ عمر کو یا آگو ابو جہل میں سے کسی کو ایمان میں داخل کرا، کئی کو ایمان کی اصلاح کے واسطے، ایمان والوں کی اصلاح کے واسطے۔ تو ایک وقت کیسا آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گلی میں جاتے ہیں تو شیطان اور ایک گلی میں جاتا تھا۔ تو ہمارے اندر بھی کیا چیز ہے، انسان آج کے دور میں ہر چھوٹی چیز کے اوپر فیل ہوتا ہے، تجھے ملا مجھے ملا نہیں، اسے ملا مجھے ملا نہیں، مجھے کم کیا تو پڑتا کیا کہ اللہ کو پیدا کرنے والوں کو پیٹ کے بعد میں آنے سے قبر کے پیٹ تک جانے کے بعد ہر ایک انسان کو کیا ہونا کیا نہیں اللہ کو سبھی معلوم۔ اگر تمہارے اوپر آفات آئی، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصدقۃ ترد البلا، اس کے بارے میں بولا ہوں، صدقہ ایسی چیز ہے ہر بلاؤں سے ہر مصیبتوں سے اللہ رکاتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کی ہر ایک چیز میں مغز ہے دعا، ہر ایک چیز میں امپورٹنٹ ہے، ہمیں دعاؤں سے ہمیں تقدیر کو فیصلہ کر سکتے ہیں، تقدیر کو تبدیل کر لے سکتے ہیں۔ اب یہ سوچ سمجھ کو ہمیں چلنا، نماز کو جاتا ایسا ہوتا، کئی کو ہوتا اللہ کے حوالے میں چل جاؤ، نماز کو تیری رضا کے واسطے، اب ہمیں نماز پڑھتے رہتے ہیں، اچانک خیال آیا میں تیرے واسطے پڑھتا ہوں، تو میرے سامنے ہے، بس اتنا 10 بار آندے، 20 بار آندے، 100 بار آندے، 1000 بار آندے، لاکھ بار آندے، ہمیں جیسے بولتے بولتے جاتے رہتے ہیں، آٹومیٹک سے اللہ ہمارے اندر اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہمارے ایک دن ایسا بھی آتا ہماری نماز پوری ہوتی، اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ رکھے، اللہ کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے تو اللہ ہمارے کو تبدیل کر سکتا، ہمیں ہو کو ہمیں شیطان سے انسان نہیں بن سکتے، شیطانی حالتوں سے ہمیں بچ نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔